سلطنت عثمانیہ ایشیا، یورپ اور افریقہ میں سابق سلطنت۔ سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ سن 1299 عیسوی سے 1922 عیسوی تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا زیادہ تر حصہ اس کے زیر نگیں تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں، سلوواکیہ اور کریمیا سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھیں۔ مالدووا، ٹرانسلووانیا اور ولاچیا کے باج گزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ سلاجقہ روم کی سلطنت کے خاتمے کے بعد اناطولیہ میں طوائف الملوکی پھیل گئی اور مختلف سردار اپنی اپنی خود مختار ریاستیں بنا کر بیٹھ گئے، جنہیں غازی امارات کہا جاتا تھا۔ سن 1300 عیسوی تک زوال کی جانب گامزن بازنطینی سلطنت اناطولیہ میں واقع اپنے زیادہ تر صوبے ان غازی امارتوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھی۔ انہی امارتوں میں سے ایک مغربی اناطولیہ میں اس کے شہر کے علاقے میں واقع تھی جس کے سردار عثمان اول تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے 2 لشکروں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا، جن میں سے ایک تعداد میں زیادہ اور دوسرا کم تھا، اور اپنی فطری ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارطغرل نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور 400 شہ سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے، اور شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداد سے جنگ کا پاسا پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل غازی نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلاجقہ روم کا لشکر تھا جو مسیحیوں سے برسر پیکار تھا، اور اس فتح کے لیے ارطغرل غازی کی خدمات کے پیش نظر انہیں اس کی شہر کے قریب ایک جاگیر عطا کی۔ 1281 عیسوی میں ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 1299 عیسوی میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دیں اور فتح کے بعد دارالحکومت بروسا منتقل کر دیا۔ عثمان غازی ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ در حقیقت وہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، دن کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس، سادگی پسند، مہمان نواز، فیاض اور رحم دل انسان بھی تھے۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ عثمان غازی کی ڈالی گئی مضبوط بنیاد ہی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد 1 صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحیرہ روم اور بلقان تک پھیل گئی۔ سلطنت کی فتوحات کا یہ عظیم الشان سلسلہ عثمان کے جانشینوں نے جاری رکھا، لیکن 1402 عیسوی میں تیمور لنگ نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی سلطان بایزید یلدرم شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گئے۔ لیکن یہ عثمانیوں کی اولو العزمی تھی کہ انہوں نے اپنی ختم ہوتی ہوئی سلطنت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند ہی اشروں میں فتح قسطنطنیہ جیسی تاریخ ساز فتح حاصل کی۔ اس سے عثمانیوں کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا
سلطنت عثمانیہ کی دوبارہ بحالی کا صحرا بایزید یلدرم کے بیٹے محمد اول کے سر جاتا ہے، جو اپنے اعلیٰ اخلاق و اوصاف کے باعث ترکوں میں محمد چلبی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فتح قسطنطنیہ ترکوں خصوصاً عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرا ترین باب ہے۔ 29 مئی 1453 عیسوی میں 21 سالہ نوجوان سلطان محمد ثانی یعنی سلطان محمد فاتح کی زیر قیادت اس لشکر نے مہیر العقول کارنامے انجام دیتے ہوئے اس عظیم شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس طرح محمد قیصر روم بن گیا اور یہ لقب ان کے ان ارادوں کو ظاہر کرتا تھا کہ عثمانی جلد روم پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے 1480 عیسوی میں عثمانی افواج جزیرہ نما اطالیہ پر اتری اور اوٹرانٹو اور اپولیا کے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن 1481 عیسوی میں محمد فاتح کی وفات کے ساتھ ہی فتح اطالیہ کی مہم کا خاتمہ ہو گیا۔ عثمانی تاریخ کا یہ دور دو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک 1566 عیسوی تک علاقائی اقتصادی اور ثقافتی نمو کا دور، جس کے بعد عسکری و سیاسی جمود کا دور۔ 1453 عیسوی میں فتح قسطنطنیہ نے جنوب مشرقی یورپ اور بحیرہ روم کے مشرقی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم قوت کے طور پر ابھرنے کی بنیاد رکھی، اور پھر 1566 عیسوی تک یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں فتوحات کے ایک طویل دور کا آغاز ہوا۔ ان فتوحات کا سبب فوج کا معیاری نظم و ضبط اور جدید عسکری قوت تھی، جس میں بارود کے استعمال اور مضبوط سمندری کا کردار بہت اہم تھا۔ ریاست کے معیشت میں اہم ترین کردار تجارت کا تھا، کیونکہ یورپ اور ایشیا کے درمیان میں تجارت کے تمام زمینی و سمندری راستے عثمانی سلطنت سے ہو کر گزرتے تھے۔ ایک کے بعد دیگر عظیم سلاطین نے سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، جن میں سلیم اول کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے مشرقی و جنوبی جانب توجہ کی اور صفوی سلطنت کے شاہ اسماعیل صفوی کو جنگ چالدران میں شکست دی اور مصر میں عثمانی حکومت قائم کی۔ سلیم کے جانشین سلیمان اعظم نے مغرب میں سلطنت کو توسیع دی اور 1521 عیسوی میں بلغراد کی فتح کے بعد 1526 عیسوی میں جنگ موہاکس کے ذریعے ہنگری اور دیگر وسطی یورپی علاقوں میں عثمانیوں کی دھاک بٹھا دی۔ اس کے بعد انہوں نے 1529 عیسوی میں ویانا کا محاصرہ کیا، لیکن سرد موسم اور شہر کے باسیوں کی زبردست مزاحمت کے باعث یہ محاصرہ ناکام ہو گیا۔ اس طرح عثمانی طوفان کی موجیں ویانا کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئیں اور عثمانی سلطنت کی سرحدیں وسطی یورپ کے اس شہر سے آگے کبھی نہ بڑھ سکیں۔ سلیمان کے ادوار میں ٹرانسلووانیا، ولاچیا اور مالدووا سلطنت عثمانیہ کے باج گزار بنے۔ مشرق میں عثمانیوں نے ایران سے بغداد دوبارہ حاصل کر لیا اور بین النہرین پر قبضہ کر کے خلیج فارس تک بحری رسائی حاصل کر لی۔
سبسکرائب کیجئے نور عین ساحر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ سلیم اور سلیمان کے ادوار میں عثمانی بحریہ دنیا کی عظیم ترین بحری قوت بنی، جس نے بحیرہ روم کے بیشتر علاقوں کو فتح کیا۔ ان فتوحات میں اہم ترین کردار عثمانی امیر البحر خیر الدین پاشا بار بروسا کا رہا، جنہوں نے سلیمان کے دور میں کئی شاندار عسکری فتوحات حاصل کیں، جس میں اسپین کے خلاف تیونس اور الجزائر کی فتوحات اور سقوط غرناطہ کے بعد وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کی بحفاظت عثمانی سرزمین تک منتقلی، اور 1543 عیسوی میں مقدس رومی سلطنت کے خلاف نیس کی فتح قابل ذکر ہیں۔ 16ویں صدی میں مغربی یورپی قوتوں خصوصاً پرتگیزیوں کی خلیج فارس اور بحر ہند میں بڑھتی ہوئی قوت نے عثمانی بحریہ کے لیے شدید مشکلات پیدا کیں۔ عثمانیوں کی جانب سے مشرق اور جنوب کے راستے بند کر دینے کی وجہ یورپی قوتیں ایشیا کے لیے نئے راستوں کی تلاش میں نکل پڑیں اور ہند و چین کے لیے نئے راستے دریافت کیے۔ سن 1566 عیسوی میں سلیمان کا انتقال علاقائی فتوحات کے خاتمے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ مغربی یورپ کی سلطنتوں کا بطور بحری قوت ابھرنا اور یورپ سے ایشیا کے لیے متبادل راستوں اور نئی دنیا یعنی امریکہ کی دریافت نے عثمانی معیشت کو زبردست نقصان پہنچایا۔ ایسے نازک وقت میں جب سلطنت عثمانیہ کو بیدار مغز حکمرانوں کی ضرورت تھی، بدقسمتی سے اسے نالائق حکمرانوں کے طویل دور کو سہنا پڑا، جس نے داخلی اور عسکری محاذ پر مملکت کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود 1683 عیسوی میں جنگ ویانا تک سلطنت کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر اس جنگ کے بعد یورپ میں سلطنت کی توسیع کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ مغربی یورپ کی جانب سے نئے تجارتی راستوں کی تلاش و دریافت کے علاوہ امریکہ سے اسپین میں بڑی مقدار میں چاندی کی آمد عثمانی سکے کی قدر میں تیزی سے بے قدری کا باعث بنی۔ سلیم ثانی کے دور میں صدر اعظم محمد پاشا سوق العلی نے معیشت کو استحکام بخشنے کے لیے سوئز نہر اور ڈون وولگا نہر کی تعمیر کے منصوبہ جات پیش کیے، لیکن ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اسی دور میں جنوبی یورپ میں اسپین کے فلپ ثانی کی زیر قیادت کیتھولک قوتوں نے بحیرہ روم میں عثمانی بحریہ کی قوت کو نقصان پہنچانے کے لیے گٹھ جوڑ کر لیا۔ 1571 عیسوی میں جنگ لیپانٹو میں شکست بحیرہ روم میں سلطنت کی برتری کے فوری خاتمے کا سبب بنی، اس لیے متعدد مورخوں نے جنگ لیپانٹو میں شکست کو عثمانی سلطنت کے زوال کا اشارہ قرار دیا ہے۔ اس طرح 16ویں صدی کے اختتام تک فتوحات و کامیابیوں کے سنہرے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ عثمانیوں کی ایک مخصوص مقام پر جا کر فتوحات کے رک جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو دور قدیم میں جغرافیائی خصوصیات کے باعث محدودیت، جن کی وجہ سے بہار کے ابتدائی دور سے خزاں کے آخری دنوں تک کے جنگی موسم میں عثمانی فوج ویانا سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ دوسری وجوہات میں سرحدوں کے دونوں جانب دو مختلف حریفوں یورپ میں آسٹریا اور ایشیا میں ایران کے صفوی حکمران کے خلاف ایک وقت جنگ کرنا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فکری، ذہنی اور عسکری جمود نے عثمانیوں کے زوال پر مہر ثبت کر دی۔
کیونکہ عسکری طور پر جدید ہتھیاروں کا استعمال ہی وسیع پیمانے اور تیزی سے فتوحات کا سبب تھا، اور مذہبی و دانشور طبقے کے بڑھتے ہوئے دقیانوسی خیالات نے یورپیوں کی جدید عسکری ٹیکنالوجی کے مقابلے میں عثمانیوں کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ ینیچری، جن سے یورپ کی تمام فوجیں کانپتی تھیں، آرام پسند ہو گئی اور ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت کی وجہ سے ریاست کی تباہی کا سبب بنی۔ صفویوں سے یریوان اور بغداد چھیننے والے مراد چہارم اس دور کے واحد حکمران تھے جنہوں نے سیاسی و عسکری طور پر سلطنت کو مضبوط بنایا۔ مراد چہارم ہی وہ آخری بادشاہ تھے جنہوں نے بذات خود فوجوں کی قیادت کی۔ 16ویں صدی کے اواخر اور 17ویں صدی کے اوائل میں جلالی بغاوت اور ینیچری بغاوت نے اناطولیہ میں بڑے پیمانے پر لاقانونیت اور فسادات کو فروغ دیا اور متعدد حکومتوں کے خاتمے کا سبب بنا۔ اس طرح 17ویں صدی عثمانیوں کے لیے جمود اور زوال کی صدی رہی۔ 1530 عیسوی سے 1660 عیسوی تک کے دور میں حرم کی ملکی معاملات میں مداخلت اور اثرات سے بھی قطع نظر نہیں کیا جا سکتا، جس میں سب سے اہم کردار نوجوان سلطان محمد فاتح کی ماؤں کا رہا۔ اس دور کی نمایاں خواتین میں خرم سلطان، قسم سلطان اور تورخان خادج اور دوسری خواتین شامل ہیں۔ عثمانیوں کے دور زوال کو مورخین جدید دور بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دور میں سلطنت نے ہر محاذ پر شکست کھائی اور اس کی سرحدیں سکڑتی چلی گئیں۔ تنظیمات کے باوجود مرکزی حکومت کی ناکامی کے باعث انتظامی عدم استحکام پیدا ہوا۔ 19ویں صدی کے دوران میں سلطنت عثمانیہ سمیت کئی ممالک میں قوم پرستی کو عروج نصیب ہوا۔ نسلی قوم پرستی کی لعنت ان مغربی نظریات میں سب سے اہم تھی جو اس دوران میں سلطنت عثمانیہ میں وارد ہوئیں۔ اس دوران میں کئی انقلابی سیاسی جماعتیں بھی وجود میں آ گئیں۔ مملکت میں آئے دن بڑھتا ہوا بگاڑ کے جہاں دیگر کئی اسباب تھے، وہیں زوال کی اہم ترین وجوہات میں قوم پرستی کا پھیلاؤ بھی شامل ہے۔ اس عرصے میں 1892 عیسوی میں یونان نے آزادی حاصل کی اور اصلاحات بھی ڈینیوب کی امارتوں میں قوم پرستی کو نہ روک سکیں، اور 6 عرشوں سے نیم خود مختار ان علاقوں سربیا، مونٹی نیگرو، بوسنیا، ولاچیا اور مالدووا نے بھی 1875 عیسوی میں سلطنت سے آزادی کا اعلان کر دیا، اور 1877 عیسوی کی روس ترک جنگ کے بعد سربیا، رومانیہ اور مونٹی نیگرو کو باقاعدہ آزادی مل گئی اور بلغاریہ کو خود مختاری عطا کر دی گئی۔ البتہ بلقان کی دیگر ریاستیں بدستور عثمانی قبضے میں رہیں۔ زوال کے اسی دور میں سربیا کے ایک یہودی یہودا سولمن الکلائی نے سیہون کی طرف واپسی اور اسرائیل کی آزادی کا نظریہ پیش کیا۔ دور تنظیمات میں آئینی اصلاحات کا ایک سلسلہ متعارف کرایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک نسبتاً جدید فوج بنکاری نظام کی اصلاحات نافذ ہوئیں اور جدید کارخانے قائم ہوئے۔
1856 عیسوی میں خط ہمایوں کے ذریعے نسل و مذہب سے بالا تر ہو کر تمام عثمانی شہریوں کو برابری کا درجہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ مسیحی اقلیتوں کو بھی خصوصی حقوق عطا کیے گئے، جیسے 1863 عیسوی میں آرمینیائی دانشوروں کی مرتب کردہ 150 شقوں کے ضابط قانون کے تحت منظور شدہ دیوان نظام نامہ ملت آرمینیان۔ اصلاحات کے اس دور کی سب سے اہم بات وہ دستور تھا جو قانون اساسی کہلاتا تھا، جسے نوجوانان عثمان نے تحریر کیا اور 23 نومبر 1876 عیسوی کو نافذ کیا گیا۔ اس کے ذریعے تمام شہریوں کے لیے اظہار رائے کی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری عطا کی گئی۔ سلطنت کا پہلا آئینی دور مختصر رہا، لیکن اس کے نتیجے میں جو نظریہ فروغ پایا وہ مغربی جامعات میں تعلیم پانے والے نوجوانان عثمان نامی اصلاح پسند گروہ کے مطابق یہ تھا کہ ایک آئینی بادشاہت مملکت کے بڑھتے ہوئے مسائل کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ 1876 عیسوی میں فوجی تخت کے ذریعے سلطان عبدالعزیز مراد پنجم کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ مراد پنجم ذہنی معذور تھے اور چند ماہ میں ہی عہدے سے ہٹا دیے گئے۔ ان کے ممکنہ جانشین عبدالحمید ثانی کو اس شرط پر بادشاہت سنبھالنے کی دعوت دی گئی کہ وہ آئینی بادشاہت کو تسلیم کریں گے، جس پر انہوں نے 23 نومبر 1876 عیسوی کو عمل بھی کیا، لیکن پارلیمان صرف 2 سال قائم رہی اور سلطان نے اسے معطل کر دیا، اور اس کے بعد پارلیمان کو طلب کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا، لیکن قانون اساسی کے اثرات کافی حد تک کم ہو گئے۔ اس عرصے میں سلطنت کو بیرونی جارحیت اور قبضہ گیری کے خلاف اپنے دفاع کے حوالے سے شدید خطرات کا سامنا رہا۔ 1798 عیسوی میں فرانس نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ 1877 عیسوی کی روس ترک جنگ میں شکست کے بعد برلن کانگریس میں حمایت کے صلے میں 1878 عیسوی میں ایالت قبرص پٹے پر برطانیہ کے حوالے کرنا پڑا۔ سلطنت اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے قابل نہ رہی اور مختلف یورپی ممالک کی مداخلت و اتحاد کے ذریعے اس کے مسائل حل ہونے پڑے۔ لیکن معاشی طور پر سلطنت کی بدحالی کا سبب اس کی ترقی پذیر معیشت میں نہیں تھا، بلکہ وہ ثقافتی خلا تھا جو اسے یورپی قوتوں سے الگ کیے دیتا تھا۔ اقتصادی مسائل دراصل بیرونی سامراجیت اور ابھرتی ہوئی داخلی قوم پرستی جیسے مسائل سے نہ نمٹ پانے کی وجہ سے تھی۔ سبسکرائب کیجئے نور عین ساحر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دوسرا آئینی دور سلطنت عثمانیہ کی حتمی تحلیل پر مشتمل ہوا۔ اس دور میں اتحاد و ترقی، جمعیتی کی سیاست اور نوجوانان ترک کا سبب بننے والی تحریک نمایاں ترین ہیں۔ نوجوانان ترک کے انقلاب کا آغاز 3 جولائی 1908 عیسوی کو ہوا اور جلد ہی یہ تحریک سلطنت بھر میں پھیل گئی اور نتیجتاً سلطان کو 1876 عیسوی کے آئین کی بحالی کا اعلان اور پارلیمان کو طلب کرنا پڑا۔ آئینی دور میں 1909 عیسوی کے جوابی طاقت اور واقعہ 21 مارچ کے جوابی انقلاب کے دوران میں سلطان عبدالحمید کے دور کا خاتمہ کر دیا گیا اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور ان کی جگہ ان کے بھائی محمد پنجم کو تخت پر بٹھایا گیا۔
نوجوانان ترک کے انقلاب کے دوران میں سلطنت عثمانیہ کے داخلی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1908 عیسوی میں آسٹریا ہنگری نے مقبوضہ بوسنیا اور ہرزیگووینا کا باضابطہ الحاق کر دیا۔ آسٹریا ہنگری نے 1877 عیسوی کی روس ترک جنگ اور برلن کانگریس 1878 عیسوی کے بعد اس پر قبضہ کیا تھا۔ اطالیہ ترک جنگوں کے دوران میں سربیا، مونٹی نیگرو، یونان اور بلغاریہ پر مشتمل بلقان لیگ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کو بلقان جنگ کا سامنا کرنا پڑا اور اسے جزیرہ نما بلقان کے کئی علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیبیا اور جزیرہ نما بلقان میں جنگ اتحاد و ترقی جمعیتی کا پہلا بڑا امتحان تھی۔ اطالیہ ترک جنگوں میں سلطنت کو لیبیا سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں دنیا میں پہلی بار میدان جنگ میں ہوائی جہازوں کا استعمال بھی کیا گیا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں قائم ہونے والی بلقان ریاستیں نسلی و قومی بنیادوں پر البانیہ، مقدونیہ اور تھریس کے عثمانی صوبوں سے بھی اضافی علاقوں کے حصول کی خواہش مند تھیں۔ ابتدائی طور پر مارچ 1912 عیسوی میں سربیا اور بلغاریہ اور مئی 1912 عیسوی میں یونان اور بلغاریہ کے درمیان معاہدے طے پائے، جس میں روس نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ سرب بلغاری معاہدے میں مقدونیہ کی تقسیم کا مطالبہ کیا گیا تھا، جو پہلی بلقان جنگ کا سب سے اہم سبب بنا۔ دوسری بلقان جنگ کے آغاز کا اہم سبب سابق بلقان اتحادیوں میں نئے حاصل کردہ علاقوں کی تقسیم پر پیدا ہونے والے تنازعات تھے، جس سے سلطنت عثمانیہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور تھریس میں کئی علاقے دوبارہ فتح کر لیے۔ بلقان جنگ کے سیاسی نتائج 1913 عیسوی کے طاقت اور 3 پاشاؤں کی حکومت کا سبب بنے۔ پہلی جنگ عظیم میں بغداد ریلوے پر جرمن اختیار بین الاقوامی طور پر کشیدگی کا ایک مسئلہ اہم تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے مشرق وسطی میدان میں حصہ لیا، جس کا سبب ترک جرمن اتحاد تھا۔ عثمانیوں نے جنگ کے ابتدائی دور میں 2 اہم فتوحات جنگ گیلی پولی اور محاصرہ کوت حاصل کیں، لیکن اسے کئی دھچکے بھی پہنچے، جیسے روس کے خلاف تباہ کن قفقاز مہم۔ 1917 عیسوی کے روسی انقلاب نے عثمانیوں کو شکست کے داغ دھونے اور کھوئے ہوئے علاقے حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا، اور عثمانی فوجوں نے جنگ کے اختتامی مراحل میں آذربائیجان کے حصول میں کامیابی حاصل کی۔ لیکن جنگ عظیم کے اختتام پر اسے ان فتوحات سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس تنازع میں پیش آنے والا ایک متنازع اور اہم واقعہ صوبہ وان میں ترک حکام، عثمانی افواج اور کرد جنگجوؤں کے ہاتھوں لاکھوں آرمینیائی باشندوں کا مبینہ قتل عام اور ملک بدری اور اس کے خلاف آرمینیائی باشندوں کی مزاحمت تھی۔ ایک مرکزی آرمینیائی مزاحمتی گروہ نے مئی 1915 عیسوی میں آزاد عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا، اور عثمانیوں نے اسے مشرقی اناطولیہ پر جارحیت کرنے والی روسی افواج کا ساتھ دینے کی کوشش سمجھا۔ 1917 عیسوی کے اختتام تک آرمینیائی انقلابی وفاق نے جمہوریہ آرمینیہ قائم کر دی، جو آرمینیائی قتل عام سے بچ جانے والے باشندوں پر مشتمل تھی۔ واضح رہے کہ ترک حکومت آرمینیائی باشندوں کے قتل عام پر یقین نہیں رکھتی۔ جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ میں تقسیم کا عمل قسطنطنیہ پر قبضے کے 13 دن بعد 30 اکتوبر 1918 عیسوی کو معاہدہ مدروس کے ذریعے شروع ہوا۔
اور پھر اس کے بعد معاہدہ سیورے کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں عثمانی مقبوضات کو برطانیہ اور فرانس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں کو اٹلی، ترک ایجیئن ساحلوں کو یونان اور آبنائے باسفورس اور بحیرہ مرمرا کو بین الاقوامی علاقے کے طور پر اتحادی قوتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مشرقی اناطولیہ میں جمہوریہ آرمینیا کو توسیع دیتے ہوئے ویسنین آرمینیا کی تشکیل دی گئی، جو آرمینیائی باشندوں کا قدیم وطن تھا، اور پھر اس کے بعد ان علاقوں میں ترک اور کرد بھی بس گئے۔ برطانیہ نے مشرق وسطیٰ کی تقسیم کے لیے انتہائی چالاکی و عیاری کے ساتھ فرانس کے ساتھ سائیکوس پیکوٹ نامی خفیہ معاہدہ کیا۔ استنبول اور ازمیر پر قبضہ ترک قومی تحریک کے قیام کا سبب بنی اور مصطفیٰ کمال پاشا کی زیر قیادت جنگ آزادی کے آغاز اور جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت ترک قومی تحریک نے 23 اپریل 1920 عیسوی کو انقرہ میں قومی مجلس اعلیٰ کے قیام کا اعلان کیا، جس نے استنبول میں عثمانی حکومت اور ترکی میں بیرونی قبضے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر ترک انقلابیوں نے آبنائے اور استنبول پر قبضہ کر لیا اور 1 نومبر 1922 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ آخری سلطان محمد ششم وحید الدین 17 نومبر 1922 عیسوی کو ملک چھوڑ گئے اور معاہدہ لوزان کے تحت 24 جولائی 1923 عیسوی کو باضابطہ طور پر ترک جمہوریہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ چند مہینوں بعد 3 مارچ 1924 عیسوی کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا اور سلطان اور ان کے اہل خانہ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر جلا وطن کر دیا گیا۔ اس طرح ایک عظیم اسلامی سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس عظیم سلطنت کا خاتمہ اسی کے غداروں نے کیا۔ پچاس سال بعد 1974 عیسوی میں ترک قومی مجلس اعلیٰ نے سابق شاہی خاندان کو ترک شہریت عطا کرتے ہوئے وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں جو نئے ممالک قائم ہوئے، ان کی تعداد اس وقت بشمول متنازع شمالی ترک جمہوریہ قبرص 40 بنتی ہے۔ سبسکرائب کیجئے نور عین ساحر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ عثمانی ترکوں نے ایشیائے کوچک میں داخل ہونے کے بعد ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے 300 سال میں دنیا کی وسیع ترین اور سب سے زیادہ طاقتور سلطنت کا روپ اختیار کر لیا، اور اس میں بنیادی کردار ترک قوم کی شجاعت اور تنظیمی صلاحیت تھی، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ جیسی وسیع اور پائیدار سلطنت قائم ہوئی۔ چونکہ عثمانی سلاطین نے سلجوقیوں کے نظام کو اپنایا تھا، اس لیے فرما روا کا انتخاب اہل خاندان کرتے تھے اور خاندان کا سربراہ بادشاہ ہوتا تھا۔
سلطان محمد فاتح نے اپنے آئین میں ان ستونوں کو واضح کیا اور سلطنت کو ایک خیمے سے تشبیہ دی جس کا صدر دروازہ باب علی کہلاتا اور دیوان گویا اس کی آخری عدالت تھی۔ صدر دروازے کا یہ نام اتنا معروف ہوا کہ دنیا بھر میں عثمانی دربار باب علی کے نام سے ہی مشہور ہو گیا۔ مرکزی نظام حکومت میں سلطان کے بعد دوسری اہم حیثیت صدر اعظم کو حاصل تھی جو دیوان کا ایک اہم رکن کہلاتا تھا۔ ابتدائی دور میں صرف وزیر ہوتا تھا لیکن ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بعد ان میں سے ایک وزیر اعظم کہلانے لگا۔ طاقتور سلاطین کے عہد میں صدر اعظم سلطان کے مشیر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ صدر اعظم کے ماتحت وزراء میں وزیر جنگ و داخلہ صدر اعظم کی غیر موجودگی میں اس کا قائم مقام ہوتا تھا، وزیر خارجہ جو رئیس آفندی کہلاتا اور میر دربار شامل ہوتے تھے۔ صدر اعظم کے عہدے پر کئی نام ایسے شامل ہیں جن کی خدمات عثمانی نظام کے لیے ناقابل فراموش ہیں، جن میں کوپریلی خاندان قابل ذکر ہے۔ یہ عہدہ 1368 عیسوی سے 1922 عیسوی تک یعنی 554 سالوں تک یہ عہدہ سلطنت عثمانیہ میں موجود رہا۔ جس میں 211 یا 215 صدر اعظم ہوئے جن کی اکثریت غیر ترک تھی اور ان میں عرب، البانوی، روسی، چرکسی، یونانی، ارمنی اور سلافی قوموں کے افراد شامل تھے۔ اور کبھی کسی غیر مسلم کو صدر اعظم نہیں بنایا گیا۔ صدر اعظم کا تقرر خود سلطان کرتا تھا۔ قاضی عسکر کی اصل حیثیت فوجی منصف کی تھی اور شیخ الاسلام کے بعد اس کا درجہ آتا تھا۔ قاضی عسکر کو سلطان خود مقرر کرتا تھا۔ قاضی عسکر دو تھے، ایک یورپی اور دوسرا ایشیائی مقبوضات کے لیے جو بالترتیب قاضی عسکر رومیلیہ اور قاضی عسکر اناطولیہ کہلاتے تھے۔ سلطنت کا اقتصادی نظام اس کے جغرافیے پر قائم تھا کیونکہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں تمام تجارتی شاہراہیں 3 بر اعظموں پر پھیلی اس سلطنت سے گزرتی تھیں۔ ان تجارتی شاہراہوں کے ذریعے ہی اسے محصول کے ذریعے اتنی ادائیگی ہوتی کہ وہ اپنے وقت دنیا کی بڑی اقتصادی قوتوں میں سے ایک بن گئی۔ دفتردار دراصل وزیر مالیات تھا جو تمام مالی امور کا جواب دہ تھا۔
نشانچی بھی مالیات کا ذمہ دار تھا، لیکن اس کے ذمہ دیگر بہت سارے امور تھے، جن میں شاہی مہر لگانا، زمین کے معاملات کا اندراج، غلطیوں کی تصحیح اور ان کی ترتیب۔ حکمرانوں اور نیم خود مختار حاکموں کو فرامین بھیجنا وغیرہ۔ نشانچی تمام سرکاری کاغذات کی تیاری کا کام بھی کرتا تھا اور اس کے بعد کاغذات پر سلطان کا تغرا ثبت کرتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی قوت ہی اس کے ادارے حکومت کے زبردست نظام پر قائم تھی اور اس کے خاص اصولوں میں امیدواروں کا عمدہ انتخاب، تعلیم و تربیت کی سخت نگرانی، مکمل نظم و ضبط اور پرجوش مقابلہ اہم ترین تھے، اور انہی کی بنیاد پر کوئی بھی امیدوار اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ترقی کر کے اعلیٰ ترین عہدے پر پہنچ سکتا تھا۔ اس طرح گویا شاہی خاندان ہی ایسا تھا جس میں نسلی امتیاز تسلیم کیا جاتا تھا، دوسرے تمام عہدوں کے لیے صلاحیت کو بنیاد بنایا جاتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور انتظامی امور کے لیے سلطنت کو بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا جو ایالت کہلاتے تھے۔ ایالتیں سنجق میں، سنجق قضا میں اور قضا کو کوے میں تقسیم کیا گیا تھا۔ صوبے پہلے ایالت کہلاتے تھے جنہیں اس کے بعد ولایت کر دیا گیا، جبکہ سنجق کی حیثیت ضلعوں کی سی تھی۔ ولایتوں کے حاکم بیل ربے یا پاشا اور ضلعوں کے حاکم سنجق بے کہلاتے۔ سنجق کے حاکم کی 2 اقسام ہوتی تھیں، ایک شہزادہ اور غیر شہزادہ۔ سلیمان اعظم کے عہد میں سلطنت 21 ولایتوں اور 250 سنجقوں میں تقسیم تھی۔ ہر صوبے کی ایک مجلس شورا ہوتی تھی جس کا صدر وہاں کا والی ہوتا تھا۔ قضا کسی بڑے شہر یا اس سے ملحق چند قصبات پر مشتمل ہوتی تھی اور اس کا حاکم اعلیٰ صوباشی یعنی فوج کا افسر ہوتا تھا۔ کوے میں گاؤں اور قصبے سب شامل کیے گئے تھے۔ غیر فوجی معاملات خصوصاً شرعی و قانونی امور کی دیکھ بھال قاضی کے ہی سپرد تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی یورپی قوتوں نے متبادل راہ ڈھونڈنے کے لیے بحری مہمات شروع کی، اور جب 1492 عیسوی میں کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تو اس وقت سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی۔ وسطی یورپ اور عثمانیوں کے درمیان میں تعلقات میں تبدیلی کی بنیاد بھی نئے بحری راستوں کی دریافت تھا اور ممکنہ طور پر سلطنت عثمانیہ کی زوال کی وجہ بھی، کیونکہ یورپی قوتوں نے مشرق وسطیٰ اور بحیرہ روم کے بجائے دیگر راستے اختیار کرنا شروع کر دیے جو سلطنت کی مالی حالت کی خرابی کا سبب بنے۔ عثمانی فوج اپنی زمانے کی دنیا کی جدید ترین فوج تھی اور وہ پہلی فوج تھی جس نے بارودی اسلحے کا استعمال شروع کیا۔ اس کے علاوہ وہ تلواریں، نیزے، تیر اور دوسرے روایتی اسلحے بھی استعمال کرتے تھے۔ 1389 عیسوی میں جنگ کوسوو اور 1396 عیسوی میں جنگ نیکوپولس میں فتوحات کے بعد عثمانی فوجیں تیزی سے وسطی یورپ کو اپنے پیروں تلے رونتے چلی گئیں، اور 1526 عیسوی میں جنگ موہاکس میں فتح کے ذریعے ہنگری پر بھی قابض ہو گئیں، اور 2 مرتبہ 1529 عیسوی اور 1683 عیسوی میں ویانا کا محاصرہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ یہ پہلی فوج تھی جو غیر ملکی ماہرین کی خدمات حاصل کرتی اور ان کے افسران کو تربیت کے لیے مغربی یورپ کے ممالک میں بھیجا جاتا۔
سبسکرائب کیجئے نور عین ساحر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ سلطنت عثمانیہ کی طاقت کا دار و مدار اس کے فوجی نظام پر تھا۔ عثمانیوں کے دوسرے سلطان اورخان خان اول کے دور میں پہلی بار فوج کو منظم شکل دی گئی جو ینیچری کہلائی۔ ینیچری مستقل پیدل فوج تھی جس کی حیرت انگیز شجاعت، بہادری، نظم و ضبط اور وفاداری نے 3 صدیوں تک یورپی قوتوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھی اور سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تمام فتوحات بلا شبہ اسی کے زور بازو کا نتیجہ تھیں۔ ینیچری کے 3 مختلف دستے تھے جن میں یایا، سکبان اور آغا بولک لری شامل تھے۔ ینیچری کا سب سے بڑا عہدیدار ینیچری آغاسی کہلاتا۔ ایک عہدہ ینیچری آفندیسا ہوتا تھا جو دراصل کاتب تھا اور تنخواہ دینا اس کے ذمے تھا۔ زمانہ امن میں دیوان کے اجلاس میں پہرا دینا، آگ بجھانے، اعلیٰ عہدیداروں کی حفاظت، امن و امان قائم کرنے میں مدد اور دوسری ذمہ داریاں ینیچری کے سپرد ہوتی تھیں۔ ینیچری کے لیے اپنے افسروں کی اطاعت پہلی شرط تھی اور اتحاد و مساوات، ظاہری نمود و نمائش سے پرہیز اور دینداری سب سے زیادہ ضروری تھی۔ جنگ کے دوران ینیچری سلطان کے آس پاس ہوتے تھے۔ شروعات میں صرف 9 مسلم مسیحی اس میں بھرتی کیے جاتے تھے اور بعد میں مسلمان بھی بھرتی کیے جانے لگے۔ جب تک سلاطین مضبوط تھے ینیچری قابو میں رہے، لیکن عنان حکومت کمزور ہاتھوں میں آتے ہی ینیچری سرکش ہو گئے اور بدعنوانی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور یہ فوج سلطنت کے لیے مستقل خطرہ بن گئی۔ اور 1826 عیسوی میں سلطان محمود ثانی نے بالآخر اس فوج کا خاتمہ کر ڈالا۔ ینیچری کے خاتمے کو واقعہ خیریہ کہا جاتا ہے۔ مستقل پیدل فوج کے علاوہ ایک مستقل سوار فوج بھی تھی جو سپاہی کہلاتی تھی۔ ان کی تربیت بھی اعلیٰ انداز میں کی جاتی اور ذہنی قابلیت کے لحاظ سے بہتر سپاہیوں کو حکومت کے انتظامی شعبے کے لیے منتخب کیا جاتا تھا۔ سلطان سلیمان اعظم کے بعد ینیچری کی طرح ان میں بھی بدعنوانیاں ہونے لگیں۔ 19ویں صدی کے اوائل میں فوجوں کی جدید خطوط پر تربیت کی کوششیں شروع کر دی گئیں اور 1826 عیسوی میں سلطان محمود ثانی نے ینیچری کا خاتمہ کر کے ایک نئی عثمانی فوج کی بنیاد رکھی جسے نظام جدید کا نام دیا گیا۔ نظام جدید افواج مصروف اور ردیف میں تقسیم کی گئی تھی اور اس کی خصوصیات یہ تھیں: افواج کی مدت و ملازمت 20 سال تھی، سالانہ بھرتی کی تعداد 50,000 تھی، فوج کا امیر سپہ سالار اعظم ہوتا تھا۔ سن 1308 عیسوی میں بحیرہ مرمرا میں جزیرہ امرالی کی فتح عثمانیوں کی پہلی بحری فتح تھی۔ پہلے غیر مسلموں کو فوجی خدمت سے مستثنیٰ سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں مسلمانوں کو بھی فوج میں بھرتی کیا جانے لگا۔ اور 1321 عیسوی میں اس کے جہاز پہلی بار جنوب مشرقی یورپ کے علاقے تھریس میں لنگر انداز ہوئے اور اس کے بعد بر اعظم یورپ میں فتوحات میں اہم ترین کردار ادا کیا۔
عثمانی بحریہ دنیا کی پہلی بحریہ تھی جس نے بحری جہازوں پر توپیں لگائیں اور 1499 عیسوی میں لڑی گئی جنگ زونکیو تاریخ کی پہلی بحری جنگ تھی جس کے دوران میں بحری جہازوں پر لگی توپیں استعمال کی گئی تھیں۔ عثمانی بحریہ نے ہی شمالی افریقہ میں فتوحات کا آغاز کیا اور 1517 عیسوی میں الجزائر اور مصر کو سلطنت میں شامل کیا۔ سن 1538 عیسوی میں جنگ پریویزا اور 1560 عیسوی میں جنگ جربہ بحیرہ روم میں عثمانی بحریہ کے عروج کا ثبوت ہیں۔ اس کے علاوہ عثمانی بحری جہازوں نے 1538 سے 1566 عیسوی کے درمیان میں بحر ہند میں گوا کے قریب پرتگیزی جہازوں کا مقابلہ بھی کیا اور فتح حاصل کی۔ 1553 عیسوی میں عثمانی امیر البحر صالح رئیس نے مراکش اور آبنائے جبل الطارق سے آگے کے شمالی افریقی علاقے فتح کیے اور عثمانی سلطنت کی سرحدیں بحر اوقیانوس تک پہنچا دیں۔ سن 1566 عیسوی میں آچے جو اس وقت انڈونیشیا کا ایک صوبہ ہے کہ سلطان نے پرتگیزیوں کے خلاف عثمانیوں کی مدد طلب کی اور خضر رئیس کی قیادت میں ایک بحری بیڑا سماٹرا بھیجا گیا تھا۔ یہ بیڑا 1569 عیسوی میں آچے میں لنگر انداز ہوا اور اس طرح یہ سلطنت کا مشرقی ترین علاقہ قرار پایا جو عثمانیوں کی زیر سیادت تھا۔ سن 1585 عیسوی میں عثمانی امیر البحر مراد رئیس نے جزائر کناری میں لانزراؤت کو فتح کیا۔ سن 1617 عیسوی میں عثمانی افواج نے مدیرہ پر بھی قبضہ کیا اور اس کے بعد اگست 1625 عیسوی میں مغربی انگلستان کے علاقوں سسیکس، پلائماؤتھ، ڈیوان، ہارٹ لینڈ پوائنٹ اور کورن وال پر چھاپے مارے۔ 1627 عیسوی میں عثمانی بحریہ کے جہازوں نے جزائر شیٹ لینڈ، جزائر فارو، ڈنمارک، ناروے اور آئس لینڈ تک اور 1627 عیسوی سے 1631 عیسوی کے دوران میں آئرستان اور سویڈن تک بھی چھاپے مارنے میں کامیاب ہوئے۔ 1827 عیسوی میں جنگ ناوارینو میں برطانیہ، فرانس اور روس کے مشترکہ بحری بیڑے کے ہاتھوں شکست اور الجزائر اور یونان کے کھو جانے کے بعد عثمانی بحریہ کا زوال شروع ہو گیا اور اس طرح سلطنت سمندر پار مقبوضات پر گرفت کمزور پڑتی چلی گئی۔ سلطان عبدالعزیز اول نے مضبوط بحریہ کی تشکیل کے لیے نئے سرے سے کوششیں کی اور زیادہ سرمایہ خرچ کرنے کے بعد برطانیہ اور فرانس کے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا بحری بیڑا تشکیل دیا جو 194 بحری جہازوں پر مشتمل تھا، لیکن زوال پذیر معیشت ان بحری جہازوں کے بیڑے کو زیادہ عرصے برقرار نہ رکھ سکی۔ اصلاح پسند مدحت پاشا اور 1876 عیسوی میں پہلی عثمانی پارلیمان کی حمایت کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی کا اعتبار بحریہ پر سے اٹھ گیا اور روس کے خلاف جنگوں میں کوئی استعمال نہ ہونے کا بہانہ بنا کر اکثر بحری جہاز شاخ زری میں بند کر دیے گئے جہاں وہ اگلے 30 سالوں تک سڑتے رہے۔ 1908 عیسوی میں نوجوانان ترک انقلاب کے بعد اتحاد و ترقی جمعیتی نے ملک کا نظم و ضبط سنبھالنے کے بعد بحریہ کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش کی اور عوامی چندے سے عثمانی بحریہ فاؤنڈیشن تشکیل دی گئی اور عوامی رقم سے ہی بڑے بحری جہازوں کی خریداری شروع کی گئی تھی۔ عثمانی امیر البحر کپتان پاشا کہلاتا تھا۔ سلطنت کے مشہور امیر البحروں میں خیر الدین باربروسا، پیری رئیس، حسن پاشا، پیالے پاشا، ترغت پاشا اور سیدی علی عثمانی تاریخ کے ساتھ یورپ کی بحری تاریخ میں بھی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ بحری فتوحات کے علاوہ ان کے علمی کارنامے بھی نمایاں ہیں۔
عثمانی ترکوں کی بحری طاقت میں اضافے کے ساتھ ساتھ امیر البحر کی اہمیت بھی دو چند ہو گئی اور باربروسا کے زمانے میں کپتان پاشا دیوان کا باقاعدہ رکن بن گئے۔ عہدے کے اعتبار سے وہ امیر العساکر کے مساوی اور شیخ الاسلام کے ماتحت سمجھے جاتے تھے۔ عثمانی فضائیے کی بنیاد جون 1909 عیسوی میں رکھی گئی تھی۔ اس طرح یہ دنیا کی قدیم ترین جنگی ہوا بازی کے اداروں میں سے ایک ہے۔ اس کا قیام اس وقت عمل میں آیا جب سلطنت عثمانیہ نے اپنے 2 ترک ہوا بازوں کو پیرس میں منعقدہ بین الاقوامی ہوا بازی کانفرنس میں شرکت کے لیے بھیجا تھا۔ فضائی جنگ کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے پیش نظر عثمانی حکومت نے اپنے عسکری ہوا بازی کے منصوبے کو منظم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے 1910 عیسوی کے آخر میں متعدد افسران کو تربیت کے لیے یورپ بھیجا گیا، جنہوں نے وہاں جنگی ہوا بازی کی تربیت حاصل کی۔ رہائش کی ناقص سہولیات کے باعث تعلیم کا یہ منصوبہ ختم ہو گیا اور زیر تربیت اہلکار 1911 عیسوی کے اوائل میں ترکی واپس آ گئے۔ فضائیے کے قیام کے لیے حکومتی رہنمائی کے خاتمے کے باوجود اس وقت کے عثمانی وزیر دفاع محمد شوکت پاشا نے عسکری فضائی منصوبے کے خیال کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش جاری رکھی اور 2 افسران کو فرانس تربیت کے لیے بھیجا۔ ان ہوا بازوں کی تربیت فروری 1921 عیسوی میں مکمل ہوئی اور اسی سال مزید ترک افسران کو فرانس بھیجا گیا۔ سلطنت عثمانیہ نے 3 جولائی 1912 عیسوی کو استنبول میں فضائی اکادمی کے قیام کے ذریعے اپنے ہوا بازوں اور طیاروں کی تیاری اور اپنے افسران کی تربیت کا آغاز کیا۔ ترک ہوا بازوں کی ناتجربہ کاری کے باعث بلقان جنگوں کے پہلے مرحلے 1912 عیسوی میں متعدد جہازوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسرے مرحلے میں انہیں کئی کامیابیاں ملیں۔ بلقان جنگوں کے خاتمے کے بعد فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے عمل کا آغاز کیا گیا اور نئے طیارے خریدے گئے۔ جون 1914 عیسوی میں استنبول میں ہی نئی عسکری اکادمی بحری ہوا بازی اکادمی کا قیام عمل میں آیا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے آغاز کے ساتھ ہی یہ عمل رک گیا۔ البتہ 1915 عیسوی میں چند جرمن افسران سلطنت میں آئے اور چند ترک افسران تربیت کے لیے جرمنی گئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں عثمانی فضائیے کئی محاذوں پر لڑے، جن میں مغرب میں گلیسیا، مشرق میں قفقاز اور جنوب میں یمن کے علاقے تک شامل تھے۔ عثمانی فضائیہ کو ازسر نو منظم کرنے کی کوششیں جاری تھیں کہ 1918 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے اور استنبول پر اتحادیوں کے قبضے کے ساتھ ہی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ سبسکرائب کیجئے نور عین ساحر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ قسطنطنیہ کے مفتی کا درجہ تمام قاضیوں سے بڑھ کر تھا اور اسے مفتی اعظم کہا جاتا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اسے شیخ الاسلام کا لقب بھی عطا کیا تھا۔ تمام قوانین کا تعلق شیخ الاسلام سے تھا اور اس کی حیثیت عباسی دور کے قاضی القضات کی سی تھی۔ اس کا فیصلہ حتمی ہوتا تھا۔ شیخ الاسلام کا عہدہ وزارت عظمیٰ کے بعد سب سے بڑا تھا۔ شیخ الاسلام کا تقرر عام طور پر تمام عمر کے لیے ہوتا تھا۔ صوبائی افسران صدر اعظم اور صدر اعظم سلطان کے سامنے جواب دہ تھا، لیکن شیخ الاسلام صرف خدا کو جواب دہ تھا اور وہ ہر کام شریعت کے مطابق کرتا تھا۔
شیخ الاسلام کے اختیارات انتہائی وسیع تھے اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان کی معزولی کے متعلق اس کا فتویٰ بہت ضروری تھا اور اس کے بغیر سلطان کی معزولی ممکن نہیں تھی۔ بادشاہ کی نماز جنازہ بھی وہی پڑھاتا تھا۔ دور انحطاط میں اس منصب میں بھی کئی خامیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ عثمانیوں کے پورے دور میں 131 شیوخ الاسلام ہوئے، 19 نے استعفیٰ دیا اور 3 کو پھانسی دی گئی۔ اکثریت ترکی النسل تھی۔ 1442 عیسوی میں اس منصب کی ابتدا ہوئی اور مراد ثانی کے عہد کے حضرت ملا شمس الدین فنار پہلے شیخ الاسلام تھے۔ آخری شیخ الاسلام مدنی محمد نوری آفندی تھے، جنہوں نے سلطنت کے خاتمے پر 1922 عیسوی میں استعفیٰ دے دیا۔ اس طرح یہ عہدہ 498 سال برقرار رہا۔ تمام قاضی شہر منصف ہوا کرتے تھے اور ان کا حلقہ اختیار قریبی علاقوں پر بھی تھا۔ قاضیوں کا حلقہ اختیار ادارہ حکومت سے زیادہ وسیع تھا۔ مثلاً کریمیا اور شمالی افریقہ کی ریاستیں اگرچہ انتظامی حیثیت سے مرکزی حکومت کے تابع نہ تھیں بلکہ وابستہ حکومتیں تھیں، لیکن یہ بھی عثمانی نظام عدالت کے ماتحت تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے قانون نامے میں محکمہ قدسہ کو ایک ستون قرار دیا تھا اور مملکت کے قوانین کی بنیاد شریعت اسلامیہ پر رکھی گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ایک وسیع سلطنت تھی، اس لیے اسے کسی واحد ثقافت کے طور پر بیان کرنا مشکل ہے۔ البتہ مختلف مراکز میں اس کے مختلف روپ تھے۔ قسطنطنیہ کی شہری وضع نے دمشق، بغداد، مکہ، مدینہ، قاہرہ اور تیونس اور الجزائر پر اثر انداز ہوئی تھی۔ فنکاروں کا اجتماع قسطنطنیہ میں تھا، لیکن دستکاری اور صنعت کی غیر معمولی ترقی اناطولیہ میں ہوئی تھی، جس میں بروسا اور ازنک کو اہم مقام حاصل تھا۔ کئی اہم شہروں میں کارخانے پوری سلطنت کو کپڑا اور ظروف فراہم کرنے کے علاوہ غیر ممالک کو بھی اشیاء برآمد کرتے تھے۔ پارچہ بافی کے علاوہ قالین سازی بھی سلطنت کی اہم ترین صنعت تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا ابتدائی فن تعمیر سلجوقی طرز تعمیر سے متاثر تھا، لیکن قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یہ رومی طرز تعمیر کے زیر اثر آ گیا، لیکن اس کے بعد اس میں مزید بہتری لائی گئی اور بالآخر جدید عثمانی طرز تعمیر دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ عثمانی سلاطین نے فن تعمیر پر خاص توجہ دی، یعنی شہر بروسا، ادرنا اور قسطنطنیہ میں مساجد، مدارس اور محلات کی تعمیر، اور فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطنت بھر میں عثمانی تعمیرات اس عظیم سلطنت کی شوکت و عظمت کی آئینہ دار ہیں اور آج بھی اس شاندار ماضی کی یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ 14ویں صدی کے عثمانی دور کی مساجد میں سلجوقی طرز ہر جگہ نمایاں ہے، جس کی اہم ترین مثالیں بروسا کی شاندار مساجد ہیں، جن میں بایزید جامع اور اولو جامع نمایاں ہیں۔ 15ویں صدی میں استنبول کی مساجد میں بروسا کی طرز کی تقلید کی گئی تھی، لیکن بڑی مساجد میں آیا صوفیہ جامع کے طرز تعمیر کی تقلید کی گئی، جو بازنطینی گرجا گھر تھی، جسے فتح قسطنطنیہ کے بعد مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ترک معماروں نے جدید عثمانی طرز تعمیر کی کئی شاندار اور بلند عمارات بنائی، جن میں فاتح جامع، سلیمیہ جامع، سلیمانیہ جامع اور اوور تاکوئے جامع نمایاں ہیں۔ عثمانی طرز تعمیر ان عمارتوں کے ذریعے آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، حتیٰ کہ دنیا بھر میں جہاں بھی ترک تارکین وطن نے مساجد تعمیر کی، وہ اسی طرز تعمیر کا شاہکار ہیں۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد کے مینار بھی ترک طرز تعمیر کے حامل ہیں۔ عثمانی طرز تعمیر کا تذکرہ سنان پاشا کے بغیر ادھورا ہے، جس نے اپنے طرز اور ہنر سے اس عہد کے طرز تعمیر کو 4 چاند لگا دیے۔ 16ویں صدی کے عثمانی تعمیرات میں سنانی طرز ہر جگہ نمایاں ہے اور آج بھی شاندار شکل میں موجود ہے۔ شہزادہ مسجد اور سلیمیہ مسجد اس عظیم معمار کے فن پارے ہیں۔ سنان نے قسطنطنیہ، ادرنہ اور دیگر شہروں میں کئی عظیم مساجد تعمیر کیں۔ عثمانیوں کے تیار کردہ توپ کاپی اور دولمہ باغشاہ محلات اپنے وقت کے تعمیرات کے عظیم ترین شاہکار تھے، جن میں اول الذکر عثمانی اور ثانی الذکر یورپی طرز تعمیر کے زیر اثر ہے۔ عثمانی ترک زبان مملکت کی اہم ترین زبان تھی، جو عربی اور فارسی کے زیر اثر تھی۔ عثمانیوں کے عدالتی و دفتری معاملات میں یہی زبان استعمال کی جاتی تھی، لیکن ایک وسیع سلطنت کے باعث اس میں مختلف مقامات پر مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں، اور آخری دنوں میں فرانسیسی اور انگریزی بھی غیر مسلموں کے اعلیٰ طبقے میں بڑے پیمانے پر بولی جاتی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فارسی ادبی اور عربی مذہبی زبان کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ عثمانی سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام تھا، لیکن غیر مسلموں خصوصاً اہل کتاب سے ان کا اعلیٰ رویہ مسلمانوں کی وسیع القلبی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد مقامی مسیحیوں کو شہر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے چند گرجوں کو بھی بحال رکھا۔ سن 1492 عیسوی میں سقوط غرناطہ کے بعد اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو بخیریت مسلم سرزمین پر پہنچانے کی جو عظیم مہم چلائی گئی، اس میں کئی یہودیوں کو بھی مسیحیوں کے مظالم سے بچا کر ترک سرزمین پر لایا گیا تھا اور انہیں سلطنت عثمانیہ میں آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اسلامی شریعت مملکت کا بنیادی قانون تھا اور اس کا ماخذ قرآن و حدیث تھے، اور ان دونوں سے رہنمائی نہ ملنے کی صورت اجماع یا قیاس سے کام لیا جاتا تھا۔ سلاطین عثمانیہ علم و ادب سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے، علماء و فضلاء کی بے حد تعظیم و تکریم کی جاتی تھی اور ان کے لیے باعزت روزگار فراہم کیا جاتا تھا۔ سلطان محمد اول کے دور میں علم و ادب کی بھرپور سرپرستی کی گئی، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ دراصل انہی کے دور میں سلطنت میں ادب خصوصاً شاعری کو ترویج دی گئی۔ سلطان محمد فاتح ترکی زبان کے ایک صاحب دیوان شاعر ہیں، مطالعہ کا بے حد شوق رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں دیگر علوم و فنون کی ترویج کا کام بھی کیا۔ سلطان بایزید کو تصوف، مذہب اور شاعری سے دلچسپی تھی، جبکہ سلطان سلیم اول کو تاریخ فارسی شاعری کے علاوہ مطالعے کا بھی شوق تھا۔ فارسی زبان میں سلیم اول کی کچھ نظمیں بھی موجود ہیں۔ سلطان مراد ثانی تصوف کی ایک کتاب کے باعث شہرت رکھتے تھے۔ عثمانی حکمرانوں میں 21 کے بیاض ملتے ہیں۔ دراصل عثمانی ادب اور فارسی ادب ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ میں تعلیم کے 2 دور نمایاں نظر آتے ہیں۔ دینی دور آغاز سے دور تنظیمات یعنی 1839 عیسوی تک، درمیانی دور تنظیمات سے جمہوریہ کے اعلان تک، اصلاحات کا دور یہ تیسرا دور کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد شروع ہوا، اس لیے ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ سلطان محمد فاتح کے دور میں تعلیم کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہوا اور وہ خود بھی علماء کے بڑے قدردان تھے۔ سلطان محمد کے جانشینوں نے تعلیم کو خوب پھیلایا اور ہر سلطان ایک مسجد ضرور تعمیر کرتا تھا۔
جس کے ساتھ ساتھ مدرسہ قائم کرنا بھی ضروری تھا۔ یوں مسجدوں کے ساتھ ساتھ مدارس کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ مصطفیٰ ثالث کے عہد میں صرف قسطنطنیہ میں تقریباً 300 مدارس تھے۔ طور تنظیمات میں جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا۔ تعلیم کی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1892 عیسوی میں قسطنطنیہ میں ہر قسم کے مدارس کی تعداد 500 تھی، جن میں 13 بڑے کالج تھے۔ عثمانی دارالحکومت سوغوت 1299 عیسوی سے 1326 عیسوی تک رہا، اور دوسرا دارالحکومت بروسا جو 1326 عیسوی سے 1365 عیسوی تک رہا، اور تیسرا ادرنا دارالحکومت تھا جو 1365 عیسوی سے 1453 عیسوی تک رہا، اور چوتھا دارالحکومت سلطنت عثمانیہ کا قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول جو 1453 عیسوی سے 1992 عیسوی تک اپنے اختتام تک رہا۔ سبسکرائب کیجئے نور عین ساحر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔